دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے۔ آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کو جو شخص بھی یا اللہ یا محمد سے اللہ رب العالمین کو پکارے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن کا یہ ایسا خاص اور ایسا مسترد وظیفہ ہے کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا دن بہت ہی بابرکت، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ دوستوں، آج جو شخص بھی یا اللہ یا محمد کو پڑھتا ہے وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو دیتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ رب کی صفت ہے جو رب ہے، یعنی اے میرے معبود، اور جو نبی پاک کی صفت ہے یا محمد، یعنی قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ والوں، جو بھی اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اور نبی پاک کا ذاتی نام آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن پڑھے گا، اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے، اس کی ہر حاجت یقین کریں حجاب عظمت کو جا کر ٹکرا جائے گی۔ آج اس کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف آپ نے ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ دوستوں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب المرجب اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دوستوں، آج مانگ لو رب کریم سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، حالانکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی پلائی کا ہے، اور ماہ رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ماہ رجب جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں اور قرض اتنا ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن کریں گے، اور یہ رجب کا آخری ہفتہ ہے، یعنی آج آخری موقع ہے اور آخری ہفتہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر قرض آپ کا کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، کروڑوں کا قرض بھی فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج انشاءاللہ 2025 میں ملے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ شب معراج سے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے انشاءاللہ وہ شب معراج سے پہلے پوری ہو جائے گی۔
اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی معاملات ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی اور نوکریاں پھر بھی نہیں مل رہی۔ آج اس خاص عمل کو پڑھیے گا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل لازمی پڑھیے گا اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے خاص طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، نہ آپ نے ایک بھی تسبیح زیادہ پڑھنی ہے، نہ ایک بھی کم پڑھنی ہے۔ جو بتایا جائے گا، جس ترتیب کے ساتھ بتایا جائے گا، جس سیریز میں بتایا جائے گا، اس کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کامیابیوں کی نئی نئی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان سب سے یہی بات کہوں گا، قرآن ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں، ہمارا اللہ پاک ہماری آخرت پہلے بنانا شروع کرتا ہے اور بعد میں ہماری دنیا بنانا شروع کرتا ہے۔ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، رب کہتا ہے مایوس نہیں ہو، مایوسی کفر ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جو ہے بہت بڑا ہے، رب بہت برکت والا ہے، بہت رحمت والا ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ بس آج ماہ رجب کی 24 تاریخ برکت والے ہفتے کے دن، آخری ہفتے کے دن، آپ نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہفتے تو بہت سارے آئیں گے لیکن یہ آج کا جو ہفتہ ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی برکت تمام ہفتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب کا آخری ہفتہ ہے۔ یعنی اس کے بعد آپ کو رجب کے مہینے میں ہفتہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اگلا سال ہی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ کہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل پڑھ لیا جائے۔ تو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے گا۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج ہم لوگ خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی اللہ رب العالمین ضرور فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ میرے مولا اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ۔ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، امت محمدی کی خیر فرما اور اپنا نظام زمین پر اتار دے۔ میرے مولا، جو جہاں بھی کہیں پر بھی پریشان حال ہے، جو بندے جہاں سے بھی اس ویڈیو میں، اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، میرے مولا تو نے اس ویڈیو کے صدقے، اس دعا کے ذریعے ہم سب کو جوڑا ہے۔ ہم پر میرے مولا اپنی خاص نظر کرم بھی فرما اور نظر رحمت بھی فرما۔ میرے مولا، جو بھی پریشان حال ہے، رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہے، نوکریاں نہیں ہے، سیلری کم ہے، دکان نہیں چل رہی، میرے مولا جو بھی مسئلہ ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان تمام مسئلوں کو حل فرما دے۔ میرے مولا، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا بابرکت رزق عطا فرما، ایسا پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکیں، ہم لوگ ہمیشہ نمازیں بھی پڑھیں اور ہم لوگ ہمیشہ تیرے وفادار بھی رہیں۔ میرے مولا، ہمیں اپنے گستاخوں میں اور ہمیں اپنے والدین کی گستاخی کرنے سے بھی بچا۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی زبان بنا دے۔ جو میری بہنیں، میرے مولا، جو ابھی تک میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں تیرے آگے، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو نے مدد فرما دی ہے۔ ہم تو ہر ویڈیو میں دعا کرتے تھے
तूने जंग बंद करवा दी है मेरे मौला, उनको अब अपने फजल से नवाज दे, उनको अपने करम से फिर दोबारा वही उरूज अता फरमा जो उनको उस्मानी सल्तनत में तूने उरूज अता फरमाया था। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक ही आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट में आमीन जरूर लिखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर लाजमी करना है। कमेंट में अपना पूरा नाम भी जरूर लिखना है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो आगे कभी भी नहीं जा सकती। और दोस्तों, आज माह रजब की 24 तारीख है, हफ्ते का दिन है। इस हफ्ते को दौलत वाला हफ्ता भी कहा जाता है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ें। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, आप नमाज जोहर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। अमल की आप सबको मुकम्मल इजाजत है। आप सब लोगों ने ये अमल लाजमी करना है, ये वजीफा लाजमी पढ़ना है, लेकिन अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही पढ़ना है। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस अमल को अपनी मनमानी करते हुए नहीं पढ़ना। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं और आप लोगों ने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बास औकात ऐसा होता है, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ में चला जाता है, और जब कोई बंदा अल्लाह की पकड़ में चला जाए, अल्लाह वालों, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर हाथ कुछ नहीं आता। तो बेहतर यही है कि पहले इस्तगफार करो, रब से तौबा करो और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करो। और जब आप लोग सच्ची तौबा कर लेंगे, यकीन करें बेहतरीन असबाब आपके लिए बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने तौबा करनी है, पहले इस्तगफार करना है, और इस्तगफार करने के बाद इस्तगफार नबी पाक के तरीके से करिएगा, जो बारह मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि कम से कम 70 बार आपने अस्तगफिरुल्लाह लाजमी करना है। अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद खिजरी भी पढ़ सकते हैं, दुरूद तुंजीना भी पढ़ सकते हैं, दुरूद ताज भी पढ़ सकते हैं। कौन सा दुरूद पढ़ना चाहे पढ़ें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, जो हम लोग नमाजों में पढ़ते हैं। सोचें इस दुरूद की कितनी ज्यादा फजीलत होगी जो दुरूद हम लोग नमाज के अंदर पढ़ते हैं। तो एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, नई गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आप अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा बहुत ही खास है और आज का बहुत ही मुस्तनद और लाडली तस्बीह है। आपने या अल्लाहु या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाहु या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शे सजाई गई, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है।
जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर और कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर तरीन जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है। बुजुर्गाने दीन के अलाम सुना करते थे। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को, मोजज़ात को देखना चाहते हो तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ने या तस्बीह के दानों पर पढ़ने, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज माह रजब की 24 तारीख है और आखिरी हफ्ते का दिन है। और ये आखिरी हफ्ता है, कोई आम हफ्ता नहीं। हफ्ते बहुत सारे आते हैं लेकिन ये हफ्ता माह रजब का आखिरी हफ्ता है। यानी उसके बाद आपको इस महीने में, रजब के महीने में हफ्ते का दिन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आज आपको ऐसा खास और पायदार वजीफा देकर जाऊंगा। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर मामलात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते ही दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मिलता चला जाएगा। इसलिए अपने मकसद को जहन में रख के पढ़ना। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह आपकी नामुमकिन की मुमकिन जितनी भी हाजातें हैं अल्लाह पाक इंशाअल्लाह मुमकिन फरमा देगा। तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा कि आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश का एक ऐसा मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले किया है कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। रब्बे करीम को इन अल्फाज से इतनी मोहब्बत है क्योंकि इन अल्फाज के मायने ही रब का शुक्र अदा करने के हैं। रब को शुक्र अदा करने वाले बहुत पसंद हैं। रब्बे करीम ने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज सूरतुल फातिहा से ही किया। सूरतुल फातिहा की पहली आयत है जिसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के नाम से हम जानते हैं। इस आयत को पढ़ने वाला डायरेक्ट रब का शुक्र अदा करता है। अल्लाह वालों, रब का शुक्र अदा करना यकीन करें ये ऐसा पायदार वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से रब्बे काबा फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो रब का शुक्र अदा कर रहा है? ये कौन है जो आज माह रजब की 24 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर पुकार रहा है? फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है, ए फरिश्तों, रब राजी है, इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے تو اللہ والو آ جاؤ، اس وظیفے کو پڑھو، جڑ جاؤ اس ویڈیو میں، اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا دو۔ آج آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ مستند وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہفتے بہت سارے آئیں گے لیکن یہ نہیں آنے والا۔ بار بار بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے یقین کرے کسی تحفے سے کم نہیں۔ اللہ پاک بار بار اس طرح کے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے اللہ پاک سے مدد طلب کرنی ہے انشاءاللہ۔ صرف 7 بار پڑھنے سے، صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کو پکارنے سے رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں تو پھر بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن پہلے نمبر پہ یا اللہ یا محمد پڑھا، اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اب اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین سے کس طرح سے مدد طلب کرنی ہے، ذرا اس بات کو دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، کوئی ایسے ویسے وظیفے نہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا وظیفہ ہے اور آپ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو پہ ویوز بھی آ رہے ہیں کیونکہ وہ غوث پاک کا نام لے رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک بچائے ایسے لوگوں کے شر سے اور ہمیں سچوں کی سنگت اختیار کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رجب کے مہینے میں آپ لوگ یا ذل جلالی والاکرام سے اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ جو آپ کے خلاف جاتے ہیں، وہ جو آپ کو برا بلا بولتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، یا ذل جلال والاکرام، اللہ پاک کا یہ اسم اعظم آج ان لوگوں کی کمر توڑ دے گا۔ یہ اسم اعظم آج ان لوگوں کو ایسا سبق سکھائے گا کہ یقین کریں پھر دوبارہ وہ آپ لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ کوئی نظر بد کرتا ہے، حسد جادو جنات کے معاملات کرتا ہے، دیکھیں یہ آج کل تو بہت عام ہے، بہت کامن چل رہا ہے کہ تعویذات کروانا، عملیات کروانا، اور مطلب چند پیسوں کے اندر کوئی کسی کی بھی جان سے کھیل سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے جو جلالی اسم اعظم ہے اور رب کا جو قرآن پاک ہے، اس میں بڑی شفا ہے، بڑی برکت ہے۔ جو لوگ باوضو رہتے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ ان کو ہر چیز سے پناہ مل جاتی ہے، لیکن بعض اوقات باوضو رہنے کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہم سے چمٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ قرآن کے ذریعے مدد حاصل کرو اور خوب پڑھو قرآن کو، پانی پہ دم کرو اور اس پانی کو پی جاؤ۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اچھا پانی میں دم کر کے پینا کیوں ہے؟ پینے کی وجہ یہ ہے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں منہ سے قرآن پاک تو اس کی برکتیں ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنا بولا ہوا اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو وہی برکتیں ہمارے کان میں جاتی ہیں اور اس کان سے ہمارے دماغ میں جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ سائنس نے ریسرچ کری ہے، لیکن قربان جائے اپنے اللہ پاک پہ، قربان جائے اپنے محمد مصطفیٰ پہ کہ انہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتا دی تھی
کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے جاؤ گے تمہارا لب و لہجہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو اللہ والوں ادب کے دائرے میں بیٹھے ہوئے، وہ ادب کیا ہے؟ میرے الفاظ کا۔ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کروں گا تو آپ لوگ غصے میں آ جائیں گے، یعنی یہ میرے آواز کی پاور ہے۔ تو سوچے رب کے کلام کی کیا پاور ہوگی۔ جب رب کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سوچے الحمدللہ رب العالمین، یہ سوچیں کہ جو رب العالمین ہمیں پکار رہا ہے تو اللہ والوں رب ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اب جس طریقے سے ایک آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ کرنے کی طاقت اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی ہمت مگر اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے۔ اب اس کو جو پڑھے گا شیطان دور بھاگ جائے گا۔ یہ ہم لوگ اپنے بچپنوں میں بھی سنتے آ رہے ہیں اور ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ جو لاحول پڑھتا ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے اس سے۔ وہ دور کیوں بھاگتا ہے؟ حالانکہ اس کے ترجمے کے اندر تو شیطان کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن رب کی بڑائی ہے، رب کی پاکی ہے، رب کی اہمیت کا بیان ہے، اور جب رب کی اہمیت بیان کی جاتی ہے وہاں پر شیطان نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہم پر جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ پانی میں دم کر کے پیئیں گے، جسم کے اندر سے پھر وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے دل کو بھی نور سے منور فرما دے گا۔ اب اللہ والو یا ذل جلال والاکرام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھ لیا۔ اب آج کا آخری عمل چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک سے رزق عطا کرنا ہے۔ یعنی دیکھیں رزق تو ہماری دنیا کی اور ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے، اور ہر چیز پیسوں سے ہی خریدی جاتی ہے۔ پہلے کے دور میں تو غلہ بانی ہو جاتی تھی اور کاشتکاری کے ذریعے ہم لوگ اپنی چیزیں خریدا کرتے تھے، لیکن اب جو بھی کچھ ہے وہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر ہی آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کرنسی پہلے کے دور میں نہیں چلتی تھی نا، 1 کلو جو دیے سامنے والے سے، اس کی اگائی ہوئی فصل لے لی، مثال کے طور پر چاول لے لیا اس سے یا پھر سبزی لے لی، اس طریقے سے پہلے تجارت ہوتی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ پیسوں سے ہی ہوتی ہے اور پیسوں کی بنیاد پر ہی سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک سے پاکیزہ طاہر رزق عطا فرمائیں، یعنی ایسا رزق مانگے جو رزق حاصل کرنے کے بعد نہ ہماری اولاد گمراہ ہو اور نہ ہی ہم لوگ کبھی پریشان ہو۔ تو بہتر کیا ہے اللہ پاک سے رزق قسیم، رزق کریم اور رزق قصیر مانگے۔ میں بارہا اپنی دعا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرے مولا ہمیں رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما، ایسا عزت والا، ایسا برکت والا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو کھانے کے بعد نہ ہمارے بچے گستاخی کریں نہ ہم گستاخی کریں، اپنے والدین کی بھی نہ کریں اور اپنے خدا پاک کی بھی نہ کریں اور اپنے محمد مصطفیٰ کی بھی نہ کریں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یہ طریقہ کار اللہ پاک اللہ والوں نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہم تک پہنچے تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ تک بھی منتقل کرتے رہیں۔ اب جو لوگ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں، جو لوگ اسکپ کر کے دیکھتے ہیں وہ لوگ تھوڑا نہیں سمجھ پاتے، ان سے تھوڑی ضروری باتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو کوئی ان کا اگر وظیفے کا خاص ایسا چھوٹ گیا تو پھر یقین کرے وظیفے کا ہی فائدہ نہیں رہتا، کیونکہ ساری چابیاں لگیں گی جبھی تو سوئچ کھلتا ہے نا۔ تو وظیفہ اس طریقے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں آخر میں آپ لوگوں نے یا فتاحو یعنی ایک کھولنے والے، یا فتاحو یا رزاقو، اے ہمیں روزی دینے والے، یا فتاحو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار کاؤنٹ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، پانی کے گلاس میں دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اول آخر اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا میں نے آپ کو بتایا تھا، چھوٹا موٹا صدقہ کرنا مت بھولیے گا۔ صدقہ یقین کرے ضروری ہے، ہر چیز سے بڑھ کر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں نے صدقہ بھی لازمی کرنا ہے، اور اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگے، دعا لمبی مانگے، دعا اس طریقے سے مانگے کہ دعا مانگنے کا جو حق ہے وہ ادا ہم سے ہو جائے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی لرزش ہو گئی ہو، کوئی بات سمجھانا میں بھول گیا ہوں تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے، آخری ہفتے کا دن ہے، اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ یقین کریں اگر لوٹ گیا تو پھر یہ 1 سال بعد ہی ملے گا۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی کریں اور ویڈیو کو ضرور دوسروں کا شیئر کریں تاکہ ہر کسی تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کی زندگی میں انقلاب آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔